یہ صفحہ نمبر ہے 252 اور آیت نمبر ہے 94۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق جئتمونا تم آؤ گے ہمارے پاس فرادا اکیلے اکیلے، کما خلقناکم اول مرہ جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا ویسے تم اپنے رب کے پاس جاؤ گے۔ وَتَرَكْتُمْ اور تم نے چھوڑ دیا، ما خَوَّلْنَاكُمْ جو ہم نے تم کو دے رکھا تھا، وراء ظہورکم اپنی پیٹھ کے پیچھے، وما نرى معکم اور نہیں ہم دیکھتے تمہارے ساتھ، شفعاء کوئی سفارشی، کم تمہارا، الذین وہ سفارشی کہ زعمتم کہ جن کے بارے میں تم نے دعویٰ کیا تھا کہ انہم بے شک وہ، فیکم تم میں، شرکاء ہمارے سفارشی ہیں، جن کے بارے میں تمہارا خیال تھا، نظریہ تھا کہ وہ ہماری سفارش کریں گے، وہ تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ لقد تقطع البتہ ٹوٹ گیا، منقطع ہو گیا، بینکم تمہارے درمیان، یعنی رابطہ ختم ہو گیا، قطع تعلقی ہو گئی، وضل عنکم اور گم پایا تم نے، ما کنتم تزعمون جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ ہو، یہود ہو، بلکہ پوری انسانیت کو مخاطب کیا اور فرمایا یہ میرے انبیاء تھے، ان پر ایمان لانا تمہاری ذمہ داری تھی۔ اب کیا ہوگا؟ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى کل قیامت کا دن ہوگا، ہر آدمی، ہر انسان اللہ کے سامنے فرادا اکیلا، ہر آدمی اللہ کے ساتھ اکیلا ہو کر ملے گا کل قیامت کے دن۔ یہ آپ غور کریں، موت کے وقت بھی بندہ اکیلا ہوتا ہے، یہ صرف دنیا ہے جہاں لوگ ہیں، جیسے ہی اس دنیا سے رابطہ ختم ہونا بندے نے اکیلا ہو جانا، موت کے وقت اکیلا، قبر میں اکیلا، ساتھ کوئی نہیں جائے گا، اپنے چاہنے والے، محبت کرنے والے، پیار کرنے والے کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کرتا اس قبر میں میں نے ساتھ لیٹنا ہے۔ کوئی کسی کو کسی کے ساتھ کتنی بھی محبت کیوں نہ ہو، یہ پیری مریدی میں لوگوں کو اپنے پیروں سے بڑی محبت ہوتی ہے، اگر کوئی فوت ہو جائے کوئی نہیں مجھے تو پیر سے بڑی محبت ہے میں نے اس کے ساتھ قبر میں لیٹنا ہے، ساتھ کو نہیں جاتا، کوئی ساتھ نہیں جائے گا، قبر میں انسان اکیلا ہوگا۔ میدان جب قبروں سے نکلیں گے تب بھی اکیلے اکیلے، ہر آدمی اپنی قبر سے اکیلا نکلے گا، بندہ نکلا اکیلا بھاگ رہا ہے، یہ نہیں کہ چلو 5-7 بندے اکٹھے ہو جائیں قبروں سے نکلیں پھر مل کے بھاگتے ہیں، نہیں، اکیلا، کسی کو کسی کی کوئی خبر نہیں، پیچھے آگ ہوگی بندہ اکیلا بھاگ رہا ہے۔ اکیلے کو اٹھا کے اللہ تعالیٰ میدان محشر میں لے جائے گا، وہاں پہ بندہ اکیلا ہوگا، بالکل اکیلا، پھر اکیلے کو کھڑا کر کے لوگ ساتھ ہوں گے، مجمع ہوگا لیکن بندہ اکیلا ہے، مجمع میں بندہ اکیلا ہے، اس کا ساتھ کوئی نہیں، ساتھ دینے والا کوئی نہیں، بندے کو اپنی فکر ہوگی۔ اچھا، بندہ وہاں پہ اکیلا اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرد، اکیلے اکیلے آؤ گے مجھے حساب دو گے، اللہ کھڑا کر لے گا، ہاں بھی حساب دو۔ یہ جو دنیا میں
ایک آدمی کو اگر کوئی بڑا آدمی ہے، وزیر مشیر، پورا ایک پروٹوکول، لاؤ لشکر، ساتھ کو نہیں ہوگا، اکیلا. کوئی وزیر اعظم ہو، وزیر اعلیٰ ہو، صدر ہو، جو مرضی ہو، اکیلا. اللہ کے حضور اکیلے نے کھڑے ہو کر اپنا حساب دینا ہے. اللہ کی عدالت میں سب اکیلے ہوں گے، سب ختم ہو جائے گا. تو یہ بات ہے یہاں پہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. تم اکیلے آؤ گے جس طرح تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا. پہلی مرتبہ کیسے پیدا کیا؟ بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ننگا، کپڑے نہیں ہوتے، ختنہ بھی نہیں ہوتا، جوتا بھی نہیں ہوتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم اللہ کے حضور ایسے پیش ہوگے جس طرح بچہ پہلی مرتبہ پیدا ہوتا ہے. ننگا ہوگا، پاؤں میں جوتا نہیں ہوگا، جسم کے اوپر لباس نہیں ہوگا، حتیٰ کہ ختنہ بھی نہیں ہوگا. آپ دیکھیں رب کی قدرت. بچپن میں بچے کا ختنہ ہوتا ہے، ایک لوتھڑا سا کاٹ دیتے ہیں، وہ بھی ساتھ لگا ہوگا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول پھر تو سبھی ایک دوسرے کو دیکھ لیں گے، سبھی ایک دوسرے کو دیکھ لیں گے، ننگے ہوں گے نا مرد خواتین. یہاں تو بڑا شوق ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ معاملہ اتنا سنگین ہوگا کہ کوئی کسی کی طرف دیکھ نہیں پائے گا. یہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں لیکن سامنے کو دیکھ نہیں سکتا. وہ معاملہ اتنا سنگین ہے، ہر کسی کو اپنی فکر ہے، کوئی کسی کو کیا دیکھے گا. اتنی بڑی آفت، اتنی بڑی مصیبت ہوگی کہ ننگے ہونے کے باوجود کوئی کسی کو دیکھ نہیں سکے گا. تو یہ ہے کما خلقناکم اول مرہ. جیسے پہلی مرتبہ پیدا کیا ویسے ہی اٹھا کے اللہ تعالیٰ اپنے سامنے کھڑا کرے گا اسی حالت میں. وَتَرَكْتُم مَا خَوَّلْنَاكُمْ. اور چھوڑ دیا جو ہم نے تمہیں دے رکھا تھا. اچھا انسان کو یہ ہوگا چلو کوئی بات نہیں، خیر ہے میرے دوست یار نہیں آئے نہ آئے، وہ جو میں نے جمع کیا تھا مال پونجی، اپنی طاقت فی نفس ہی بندے کے پاس بھی ہوتا ہے نا دنیا کے اعتبار سے، تو جو میرے پاس مال و متاع تھا وہ کہاں گیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا وَتَرَكْتُم مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ. وہ بعد والوں کے لیے چھوڑا ہے، وہ بھی ختم ہو گیا، وہ بھی نہیں ہے. وہ جو حدیث آتی ہے معروف حدیث، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال. تیرا کیا مال ہے بھی؟ جو کھایا ہضم ہو گیا، جو پہنا وہ بسیدہ ہو گیا. ہاں وہ مال تیرا کام آئے گا جو تو نے اللہ کے راستے میں دے دیا. باقی جو بچا ایک بندہ کھا لیتا ہے، ایک پہن لیتا ہے، ایک بندہ صدقہ کر لیتا ہے. اس کے علاوہ باقی جو جائیداد ہے اور جس کو بندہ بڑی سنبھال کے رکھتا ہے، فرمایا وہ وراء ظہورکم، وہ تو بعد والوں کے لیے تھی، وہ تیری ہے ہی نہیں، وہ لے لی. اور باپ کی میت ابھی قبر میں نہیں جاتی، باہر پڑی ہوتی ہے، اولاد وراثت کے معاملے میں جھگڑا کر رہی ہوتی، وہ تو بعد والوں کی. اتنی فکر نہیں ہوتی بھی باپ کو قبر میں تو ڈال لیں، پہلے لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، یہ تیرا یہ میرا. تو وراء ظہورکم، جو ہم نے تمہیں دیا وراء ظہورکم، وہ تو بعد والوں کے لیے چھوڑا ہے، وہ تمہارا نہیں ہے. وما نرا معکم، ہاں بھی ہم تو دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا مجرموں کو ہاں بھی تم تو کہتے تھے ہمارے تو فلاں بھی ہیں فلاں بھی ہے. اب اللہ کہہ رہا ہے وما نرا معکم، ہم دیکھ رہے ہیں تم کو، تمہارے ساتھ شفعاءکم، تمہارا کوئی سفارشی ہے ہی نہیں. تم نے تو دنیا میں سوچ رکھا تھا فلاں بھی ہے فلاں بھی ہے فلاں بھی ہے، میری سفارش اللہ کے سامنے ہو جانی، میں تو بڑی پہنچی سرکار ہوں، دنیا کی عدالت میں تو جاتا ہی نہیں ہوں، بغیر جائے میری ضمانت ہو جاتی ہے. اور یہاں پہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں تیرے ساتھ کوئی بھی نہیں آیا. زعمتم، جن کے بارے میں تمہارا دعویٰ تھا کہ انہم فیکم شرکاء، کہ وہ تمہاری اللہ کے حضور سفارش کریں گے، پر کوئی نہیں آئے گا. محترم بھائیو لقد تقطع بینکم وضل عنکم ما کنتم تزعمون. سارے اسباب جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے، سارا دعویٰ ختم ہو جائے گا. استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بہم الاسباب. سارے اسباب جو ہے وہ منقطع ہو جائیں گے. تو اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اے قریش. اب یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات فرما رہی ہے، کائنات کی جس کو ہم امام بھی کہتے ہیں، انبیاء کا سردار بھی ہیں، کائنات کا سردار بھی ہے، وہ فرما رہے ہیں اے قریش مجھ سے جو لینا ہے دنیا میں لے لو، وہاں پہ میں بھی کام نہیں آؤں گا. اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ ایک میدان معاشر میں ایک موقع ایسا بھی آئے گا کہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں بیٹی فاطمہ میں تیرے کام نہیں آؤں گا. تو یہ لقد تقطع بینہم، سارے اسباب ختم ہو جائیں گے. یعنی ایک انبیاء کا سردار وہ یہ کہہ رہا ہے میں بھی تمہارے کام نہیں آؤں گا، اور ہم کہ ہمارے فلاں کام آ جائے گا فلاں کام آ جائے گا، ہم گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں.
تو قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، بندہ اللہ کے حضور اکیلا کھڑا ہوگا، حتیٰ کہ ایک حدیث ہے بخاری کی، فرمایا بندے اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا، اللہ سیدھا سوال کرے گا، بندہ سیدھا اللہ کو جواب دے گا، کوئی وکیل نہیں ہوگا درمیان میں۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اللہ تعالیٰ سوال کرے گا جو نعمتیں دی ہیں۔ آج تو ہم کہتے ہیں نا نعمتیں ہے ہی کوئی نہیں، مجھے اللہ نے دیا کیا ہے؟ اللہ پھر فرمائے گا کیا دیا میں نے تجھے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے بھوکے نکلے، کچھ نہیں کھانے کو، گھر میں تھا ہی نہیں کھانے کو، گھر سے بھوکے نکلے، آگے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ رہے ہیں، وہ بھی بھوکے، 3 شخصیات، ایک نبی، 2 صحابہ اور صحابہ میں سے عظیم صحابہ، تینوں بھوکے نکلے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ آپس میں بات کی، گھر سے کیوں نکلے ہو؟ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ ایک انصاری کے باغ میں چلے گئے، وہاں جا کر انصاری نے، اس کا کھجوروں کا باغ تھا، کھجوروں کا گوشہ اس نے آگے رکھ دیا، اب بھوک لگی تھی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھا رہے ہیں جلدی جلدی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عمر دھیان سے، اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ کہا جی ہم تو گھر سے بھوکے نکلے ہیں، بھوک کی وجہ سے کھا رہے ہیں، فرمایا ٹھیک ہے لیکن دھیان سے حساب دینا پڑے گا۔ تو پھر اللہ بتائے گا نا کون کون سی نعمتیں تمہیں دی ہیں، ہم تو یہاں اللہ کی نعمتیں شمار ہی نہیں کرتے، کتنی بڑی نعمتیں اللہ کی ہمارے پاس ہے، ہمارا وجود کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے ہمارے پاس ہے، ہم کھا رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ یہ کھانے کی توفیق ہی لے لے، نالیاں لگی ہوتی ہیں بندے کو، ایک لقمہ اگر بند کر دے اللہ تعالیٰ، گلے سے کوئی چیز نہیں جانی تو نالیاں لگی ہوتی ہیں بندے کو، بندہ کھا نہیں سکتا وہاں پہ۔ ایک حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ ایک بندے سے ملے گا، اللہ اسے کہے گا ہاں بھی کیا میں نے تمہیں عزت نہیں دی تھی؟ اب یہ جو سوال اللہ اس بندے سے کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں تقریباً ہمارے پاس ہیں۔ ہاں بھی تجھے عزت دی تھی، بالکل عزت تھی، ہاں بھی چدراہٹ بھی تھی، چدراہٹ بھی تھی، ہاں بھی تیری شادی بھی ہو گئی، وقت کے ساتھ ساتھ انسان کی شادی بھی ہو جاتی ہے، ہاں بھی گھوڑے اور اونٹ بھی تمہیں دیے تھے۔ آج کل گھوڑے اور اونٹ آپ کہہ لیں گاڑی اور تجارت، گھوڑا اس دور کی گاڑی تھی اور اونٹ وغیرہ لوگ سفر بھی کرتے تھے اور بطور تجارت بھی ان کو استعمال کرتے تھے۔ وہ کہے گا ہاں بالکل یہ ساری چیزیں میرے پاس تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تمہیں اس بات کا خیال تھا تم اپنے رب سے ملو گے؟ دنیا میں یاد رکھتے تھے اس بات کو؟ کہا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا دنیا میں تو نے مجھے بھلا دیا، آج میں تجھے بھلا دیتا ہوں، حساب تو برابر ہو گیا۔ پھر اللہ ایسے لوگوں کو بھلا دے گا۔ اب یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں، عزت بھی اللہ نے دی ہے، چدراہٹ بھی ہے، ہمارے پاس گاڑیاں بھی ہیں، کھانا بھی ہے، سارا کچھ ہے، شادیاں بھی ہو گئیں، بچے بھی ہیں، ساری نعمتیں ہیں۔ کہ اللہ کو یاد رکھا؟ اگر اس کا جواب نہیں ہے تو پھر اللہ بھی بھول جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے ایک بندہ بڑا تیز بنے گا، اور دنیا میں بندے بڑے تیز ہوتے ہیں، اللہ میں نے تو نمازیں پڑھی، میں نے روزے رکھے، اللہ میں نے صدقہ و خیرات بھی کیا، سارے کام کیے، میں تو بڑا نیک ہوں، اپنی نیکی شمار کر اللہ کو بتا رہے نیکی، اللہ کو بتا رہے میں بڑا نیک ہوں۔ اللہ فرمائے گا ٹھہر تو بڑا تیز ہے، ٹھہر در، اللہ زبان بند کر دے گا، ابھی باقی عذاب بولو، پھر باقی عذاب بول کر کرتوتیں سنائیں گے، ہاتھ بول کے کرتوتیں ساری بتائے گا تو کیا کیا کرتا رہا، بظاہر تو نیک تھا، اندر کھاتے تو کیا تھا، تیری ساری کرتوتیں تیرا ہاتھ بتائے گا، تیرا جسم، حتیٰ کہ حدیث کے الفاظ ہے ران کا گوشت، ران کی ہڈی یہ بھی بتائے گی تو نے کیا کیا کیا۔ وہ کہے گا میں تمہارے لیے جھوٹ بول رہا تھا، تیز بن رہا تھا، تو میرے خلاف ہو گئے، نہیں آج اللہ نے بلایا ہے، آج نہیں جھوٹ بولنا، وہ سارا کچھ بتا دیں گے۔ تو یہ معاملہ ہے، وہاں پہ انسان کو جو ہے وہ حساب دینا پڑے گا، اکیلا بندہ ہوگا، دنیا میں جس نے جس کا جو حق مارا ہے وہاں پہ لے کر دینا پڑے گا، معافی شافی وہاں پہ کوئی نہیں ہونی۔ معافی شافی اس دنیا میں ہو سکتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا میں معافی کروا لو، قیامت کے دن سب سے پہلے ناحق خون کے متعلق سوال ہوگا، حقوق العباد کے حوالے سے۔ تو اگر کسی نے کسی کا کوئی بھی گناہ، کوئی بھی معاملہ ہے اس دنیا میں حل کرنا چاہیے، وہاں پہ اللہ کے حضور بندے نے اکیلا کھڑا ہونا ہے۔ ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول چلو یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ گناہوں کے متعلق اللہ پوچھے گا، ہمارے جو باہمی تعلقات ہیں، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا عزیز ہے، اب دوستوں یاروں میں اونچ نیچ ہو جاتی تھوڑی بہت، کیا وہ بھی اللہ پوچھے گا؟ تو میں ہاں اللہ وہ بھی پوچھے گا، یہاں تک کہ ہر بندے کو انصاف ملے گا۔ ہمارے دوستوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ جو تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو جاتی نا، اللہ نے وہ بھی پوچھنی ہے، اس کا بھی فیصلہ ہو جانا ہے۔ ایک گالی بھی اگر کسی کو نکالی ہے تو اس کا بھی فیصلہ ہوگا۔ تو
ایک ایک چیز کا جو ہے وہ فیصلہ ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اول مرۃ، جس طرح پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا ایسے ہی تمہیں وہاں پہ کھڑا کریں گے۔ وترکتم ما خولناکم، جو تم نے کمایا وہ دنیا میں رہ گیا۔ وما نرى معکم شفعاءکم الذین زعمتم، اور جن کے بارے میں تمہارا دعویٰ تھا وہ ہماری سفارش کریں گے وہ نظر نہیں آ رہی، ٹھیک ہے۔ لقد تقطع بینکم وضل عنکم ما کنتم تزعمون، وہ سارے تعلقات آپس کے اندر ختم ہو جائیں گے، گم پائیں گے، کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔